باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا ذکر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لم یکن یسأم من ثناء علیہا والاستغفار لہا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بہت ہی پیارا کلام مفتی سید شہباز احمد شاہ سیفی آپ نے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں لکھنے کا شرف حاصل کیا۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ اما خدیجہ پائی رفاقت رسول دی، حسنین دی ہے نانی مادر بطول دی، حسنین دی ہے نانی مادر بطول دی، کھانا جو لے کے آئیاں جبریل بول اٹھے، کھانا جو لے کے آئیاں جبریل بول اٹھے، رب دا تینوں سلام زوجہ رسول دی، وقت وصال آکھیا آقا عطا کرو، وقت وصال آکھیا آقا عطا کرو، میرے کفن اچ ہووے چادر رسول دی۔ شہباز جس گھرانے دا ادنا بھکاری ہے، شہباز جس گھرانے دا ادنا بھکاری ہے، حجرہ خدیجہ پاک دا چوکھٹ بطول دیے۔ ناظرین و حاضرین، آج 10 رمضان المبارک یوم وصال سیدہ طیبہ طاہرہ الکبریٰ سیدہ امی جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ہے۔ یوں اس مناسبت سے ضروری سمجھا کہ آج آپ کی بارگاہ میں چند لمحوں کے لیے ذکر خیر کرتے ہوئے حاضری کا شرف حاصل کیا جائے اور اپنی عاقبت کا سامان بنایا جائے۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شریکہ حیات، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون ہیں، اور سب سے پہلے اسلام کے لیے اپنی تمام تر جمع شدہ پونجی خرچ کرنے والی وہ عظیم عورت ہے۔ زمانہ جاہلیت میں سرزمین عرب میں جو چند پاک خواتین موجود تھیں، آپ کا مقام ان میں نمایاں تھا، حتیٰ کہ اس زمانے میں بھی آپ طاہرہ کے نام سے جانی جاتی تھی، پہچانی جاتی تھی۔ 25 سال کی عمر مبارک میں انہی کی خواہش پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، اور ان کی اپنی عمر اس وقت 40 سال تھی، اور یہ ان کا تیسرا نکاح تھا۔ آپ کے یکے بعد دیگرے 2 شوہر پہلے فوت ہو چکے تھے۔ ان کے پہلے شوہر عتیق بن عائد مخزومی تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کی شادی ابو حالہ بن نباش تمیمی سے ہوئی تھی۔ جب وہ بھی داعی اجل کو لبیک کہہ گئی تو اس کے بعد آپ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن عاطفت میں نکاح کی صورت میں پناہ حاصل کی۔ پھر 10 رمضان مبارک 10 نبوی تک تقریباً 24 سال 6 ماہ اور 25 دن مسلسل بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خدمت میں گزارے۔ سوائے ایک بیٹے کے ساری اولاد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ پاک نے آپ کے بطحن اطہر سے حضور کو عطا کی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک پائی کر کے خدمت اسلام کے لیے ساری صرف کر دی، حضور کے قدموں پہ نشاور کر دیا۔ ناظرین و حاضرین،
آپ کی انہی خدمات کی بدولت اللہ تعالیٰ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں آپ کو ایک خاص مقام حاصل تھا، اور وہ بخاری شریف کی مشہور حدیث پاک ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ظہر کی نماز پڑھ کے گھر تشریف لے گئے، بیٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ امی جان امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کچھ کھانا پکا رہی ہیں اور کپڑوں پر پیوند لگے ہیں۔ وہ جو امیر ترین عورت تھی، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ شادی سے پہلے جب آپ اپنے گھر میں موجود تھی، اپنے باپ کے گھر میں، تو اس وقت آپ کی خدمت کے لیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے لیے 20 کنیزائیں تھیں، حتیٰ کہ اگر کہا جائے کہ آپ پانی بھی پینے کے لیے اٹھ کر نہیں جاتی تھی، آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا تھا، تو اس قدر آپ لاڈ والی زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن جب حضور کی خدمت میں آئی تو اپنا سب کچھ قربان کر دیا، حتیٰ کہ اپنے محبوب کی خدمت کے لیے اپنے ہاتھوں سے سارے کام سر انجام دیا کرتی تھی۔ تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آپ تشریف فرما تھے کہ جبریل امی حاضر ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک برتن لیے آ رہی ہے جس میں سالن، کھانا پینا کوئی چیز موجود ہے۔ جب آپ کے پاس وہ آئیں تو ان کے رب کی جانب سے انہیں سلام کہیے گا، اور میری طرف سے بھی انہیں سلام کہیے گا، اور انہیں جنت میں موتیوں کے ایک محل کی بشارت بھی دے دیجیے گا جس میں نہ شور ہوگا، نہ تکلیف ہوگی، نہ تھکن ہوگی۔ ناظرین کرام، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات سے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے کہ جس ہستی کو اللہ کی طرف سے اور فرشتوں کی طرف سے سلام محبت پیش کیا جائے، پھر حضور کی برگاہ میں ان کا مقام کیا ہوگا۔ ان کی زندگی میں بھی اور بعد از وصال بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہمیشہ اچھے الفاظ سے یاد کیا، اور ان کی خدمات کا نہ صرف اعتراف کیا بلکہ مسلسل اس کا ذکر کر کر کے ان کے تذکرے کو ہمیشہ زندگی عطا فرما دی۔ آج بھی عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ازواج مطہرات کا ذکر کرتے ہیں تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برگاہ میں سلام عقیدت و محبت پیش کرتے ہوئے ضرور اپنے دلوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا ذکر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لم یکن یسأم من ثناء علیہا والاستغفار لہا۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرماتے تو ان کی تعریف اور ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتے نہیں تھکتے تھے، اور یہ آپ کا عمل مبارک مسلسل رہتا تھا۔ اتنی عظمت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آج آپ کے یوم وصال کے موقع پر، یوم وصال کے دن کے موقع پر، جبکہ ہم ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، آپ بھی اپنے گھروں میں جا کر اپنی بچیوں کے لیے، اپنی عورتوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے ایک پیغام محبت لے کر جائیے، اور انہیں یہ تلقین کیجیے، نصیحت کیجیے، اور سیدہ طیبہ طاہرہ کے لیے اصال ثواب کا اہتمام کیجیے۔ اسی ماہ رمضان مبارک میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کا 3 رمضان مبارک کو یوم وصال ہے۔ آج 10 رمضان مبارک کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ 17 رمضان مبارک کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے، انشاءاللہ ان کا بھی ذکر خیر ہوگا۔ تو آج آپ کے یوم وصال کے موقع پر صدق کے دل سے یاد کرے کہ اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو یہ نصیحت کریں گے کہ امہات المومنین کے روشن کردار و عمل کو مشعل راہ بنائیں گی۔ آپ نے نصیحت کرنی ہے انہیں، شرعی حجاب اختیار کریں گی اور بے پردگی اور بے حیائی سے بچیں گی۔ یہ نہیں ذہن بنائیں گی کہ پردہ تو آنکھ کو ہوتا ہے،
لہذا برقعے کی پردے کی ضرورت نہیں، انہیں نصیحت کریں کہ یہ عہد کر لیں اپنی زندگی کے ساتھ کہ ہم نے شرعی پردہ اختیار کرنا، بے حیائی کو روکنا ہے، نماز کی پابندی کریں گی اور جھوٹ، غیبت، کینہ پروری سے اجتناب کریں گے۔ نصیحت کریں جا کر انہیں گھروں میں ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی حیثیت سے اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گی، کوئی کمی نہیں چھوڑیں گی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کے ہر عمل اور ہر ادا کو اپنایا جائے۔ آج جب آپ اپنے گھروں میں جائیں یا جو ناظرین سننے والے ہیں وہ ضرور یہ اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو میرا یہ پیغام محبت سنائیے گا کہ امہات المومنین کی سیرت و کردار پر عمل کرنے کا ایک بہترین طریقہ کار یہ بھی ہے کہ ان کے سیرت و کردار کو پڑھ کر ان کی زندگیوں سے اپنی زندگیوں کو مشعل راہ بناتے ہوئے اپنی زندگی کامیاب ترین بنائیں، اور اس خاص موقع پر ضرور بر ضرور ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے کچھ پڑھ کر سورہ اخلاص، درود شریف، سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے ایصال ثواب کا اہتمام کرے تاکہ بچوں کو ترغیب ہو اور ان ہستیوں سے عقیدت و محبت بھی ہو اور انہیں جاننے کی کوشش کر سکیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق لم یزل ام المومنین سیدہ طیبہ کے صدقے سے ہماری بخشش فرمائے، ہماری بیٹیوں، ہماری ماؤں، ہماری بہنوں کو حیا اور عزت کی زندگی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔